بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم ٹوڈے وتھ حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو. بڑی بڑی باتیں کرنے والا ہندوستان, بڑے بڑے بول بولنے والا ہندوستان تقریباً آئی سی سی T20 ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا. ان کا سیمی فائنل اب موسٹ پروبیبلی دلی ایئرپورٹ پہ ہی ہوگا. انہوں نے بہت زیادہ نیگیٹو امیج بلڈنگ کی پاکستان کی, کہ پاکستان میں کھیل کے لیے خاص طور پہ انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے پاکستان میں کھلاڑی نہ جائیں, پاکستان میں کھیل نہ ہو, پاکستان کے کھلاڑی اچھا نہ کھیلیں. لیکن پاکستان نے یہ پروف کیا کہ پاکستان ایوری فیلڈ آف دا لائف میں دی بیسٹ ہے. پاکستان جس طرح سے پاکستان نے وہاں پروف کیا, خاص طور پہ میں ابھی آج ذکر کروں گا کہ ہمارے ملک میں جو ہماری امیج بلڈنگ ہے, جو ہماری سیکیورٹی سچویشنز ہیں, وہ اب 100% فلی کنٹرولڈ ہیں. آج لاہور میں 3rd انٹرنیشنل پیسز کمپٹیشن 2021 ہو رہا ہے, جس کے اندر 6 ممالک کے 101 انٹرنیشنل پلیئرز حصہ لے رہے ہیں, جس کے اندر عراق, جارڈن, فلسطین, سری لنکا, UAE اور ازبکستان کے کھلاڑی اس میں شامل ہو رہے ہیں. یہاں پہ آبزرورس ہیں جو ایجپٹ, انڈونیشیا, جاپان اور میانمار کے آبزرورس ہیں. یہ ون آف دا بیسٹ پیسز کمپٹیشن آف دا ورلڈ ہے. پیسز اسٹینڈ فار P فار فزیکل, A فار ایجلٹی, C فار کمپیکٹ, E فار ایفیشنسی اینڈ S فار سسٹم. یہاں پہ آج اوپننگ سیریمنی ہوئی لاہور میں. لیفٹیننٹ جنرل سید محمد عدنان, انسپکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایولیوشن نے ایز اے چیف گیسٹ پارٹیسپیٹ کیا. پاکستان نے دنیا کو میسج دیا کہ پاکستان ایک سیف اینڈ سیکیورڈ کنٹری ہے. جتنی نیگیٹیوٹی ہندوستان نے پھیلائی وہ قدرت کا قانون ہے, اس کو آگے آ جاتا ہے, جو اس وقت حالیہ وہ ICC T20 ورلڈ کپ میں فیس کر رہے ہیں. ہم ان باتوں پہ تفصیلاً بات کریں گے. حالیہ ایکسپو 2020 دبئی ہوا, اس میں بھی پاکستان کی کارکردگی بہت ہی بہتر رہی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے انٹرنل سچویشن پہ بات کریں گے, خاص طور پہ جو ایک العدم تحریک تھی, انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا, انہوں نے کل ان کے ساتھ نیگوسیشنز ہوئی, بات چیت ہوئی. آج مفتی منیب صاحب نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دیا, جنہوں نے مفتی منیب صاحب نے ہمارے سٹنگ فیڈرل منسٹرز کے لیے جو الفاظات کہے اس کو میں نہیں دہرانا چاہتا, لیکن مفتی صاحب ان کو خود ضرور دوبارہ سنیں کہ ہمارے انہوں نے فیڈرل منسٹرز کے لیے کیا کہا. مہنگائی, ایک رپورٹ کے مطابق مہنگائی جنوری سے لے کے اکتوبر تک جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ڈبل ہو گئی ہیں مہنگائی میں. تو ان سب باتوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے, ہماری معیشت پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مستند پینل ہے. بیرسٹر خواجہ نبی صاحب ہیں جو لیگل ایکسپرٹ ہیں, فارمر ہائی کورٹ کے جج ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ لیڈنگ بزنس مین ہیں, فارمر کاٹی کے چیئرمین ہیں, بزنس انالسٹ ہیں, اکنامکس کے ماہر ہیں. راشد صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, بہت بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. شہزاد شاہ جیلانی صاحب ہیں, ویل نین پولیٹیشین ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. خواجہ صاحب سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس وقت جو پاکستان نے اپنے آپ کو خاص طور پہ کرکٹ میں منوایا ہے, اور آج جو ایک انٹرنیشنل پیسز کمپٹیشن ہو رہی ہے جس کے اندر تقریباً 6 ممالک اور آبزرورس اور 101 کھلاڑی یہاں پہ پاکستان میں آ رہے ہیں, اور وہ اپنا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان از اے پیسفل کنٹری. شیور مائی لارڈ. سر بات یہ ہے کہ ہمارا ایز اے مسلمان عقیدہ ہے 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں. سر عزت, ذلت, زندگی, موت اور رزق. وہ نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی چھین سکتا ہے. جس کو اللہ دے عزت دے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہندوستان نے اتنا ہمارا نیگیٹو پروپیگنڈا کیا, 2 ٹیمیں واپس کروا دی, نیوزی لینڈ کی اور انگلینڈ کی آنے سے پہلے ہی, اور وہ آئے ہوئے چلے گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھے دھول چٹوا دی کہ 2 ہمارے کھلاڑی کھڑے ہوئے پورا کام کر گئے, اور ان کی ساری 10 وکٹوں سے میرے خیال میں یہ کبھی نہیں ہارے ہوں گے. بالکل. پھر آپ سیکنڈ میچ بھی ہار گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت دی ہے, ان کے نصیب میں لکھی تھی, ان کی نیت خراب ہے.
ٹھیک ہے نا جی، انما الاعمال بالنیات ہے، بالکل، اور حرکتیں بھی خراب ہیں بالکل، اور نیت بھی خراب ہے، تو اللہ تعالیٰ جن کی نیت خراب ہوتی ہے ان کو لعنت بھیجتا ہے۔ بیرسٹر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے لیڈنگ اکنامکس ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، آپ اس وقت جو حالیہ معیشت کی حالات ہیں، ہم آپ سے سوال نہیں رکھ رہے ہیں، ہم آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں ہوتی جا رہی ہے اور یہ جو ہمارے قرضے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے مینیجرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، پچھلوں نے بیڑا گرک کیا تھا، اب ہم اس کو ریپیئر مینٹیننس کر رہے ہیں۔ ڈو یو ایگری؟ دیکھیں، حالات صحیح نہیں ہے اور کافی عرصے سے صحیح نہیں ہے۔ مختلف وقت میں مختلف شکل ہوتی ہے اس بحران کی۔ کبھی ہمارے پاس بیلنس آف پیمنٹس کا کرائسس ہوتا ہے، کبھی انفلیشن کا ہوتا ہے، کبھی کوئی اور ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ معیشت بحران میں ہے کافی سالوں سے۔ یہ حقیقت ہے کہ موجودہ حکومت پاکستان کی تاریخ کی سب سے نااہل حکومت ہے، لیکن باقی ماضی کی جو حکومتیں ہیں، چاہے وہ فوجی ہو، سویلین ہو، ایک پارٹی کی ہو، دوسری پارٹی کی ہو، سب ذمہ دار ہے اس بحران کو پیدا کرنے میں۔ سر دو بنیادی گیپ تھے، ایک بجٹ ڈیفیسٹ ہے اور ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، بیرونی تجارت کا۔ جب آپ کے اخراجات آپ کے ریونیو سے دوگنا ہو اور آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ سے دوگنا ہو، تو یہ خسارے جب بہت بڑے ہوتے ہیں تو پھر قرضوں کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اور اب ہم اس موڑ پہ پہنچے ہیں کہ قرضے ہم صرف لے رہے پرانے قرضے واپس کرنے کے، کوئی قرضہ جو ہے ترقیاتی پروجیکٹ کے لیے نہیں لیتے۔ یہ ظاہر ہے بحران اس موڑ پہ آیا ہے، لیکن تمام حکومتیں اور ریاست کی تمام سٹیک ہولڈرز، تمام ایجنسیز سب ذمہ دار ہیں اس بحران۔ کیسر بنگالی صاحب، آپ نے ایک آرٹیکل بھی لکھا جس میں آپ نے فرمایا کہ سی پیک از ناٹ گیم چینجر، اٹس گیم اوور۔ تو آپ کے لیے لوگوں کا کرٹیسزم یہ بھی ہوتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ نیگیٹو امیج بلڈنگ کرتے ہیں، آپ ریئلٹی پہ نہیں جاتے ہیں۔ میں نے آپ کا یہی سوال کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی سے پوچھا جو سٹنگ گورنمنٹ میں اس وقت ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کیسر بنگالی صاحب سے پوچھیں کہ یہ جو 700 ارب کا پروجیکٹ ہے، یہ جو 60 سے زیادہ ممالک سے بھی زیادہ میں ہے، کسی نے بھی اس کے فیکٹس اینڈ فگرز یا اس کی ڈیٹیل شیئر کی ہیں؟ کیا ہم سے پوچھ رہے ہیں؟ مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ دوسروں نے کیا کیا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ہمیں تو اعداد و شمار چاہیے۔ ہم کسی حکومت کو اجازت نہیں دیں گے خفیہ پالیسی بنانے کی، کروڑوں روپے پاکستان کے داؤ میں لگائیں اور پورا بلوچستان کے عوام کی جو قسمت ہے وہ داؤ پہ لگائیں اور ہمیں بتائیں نہیں کیسے کر رہے ہیں۔ اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ اعداد و شمار تو ان کو دینا پڑے گا، نہیں دیں گے تو ہم نکتہ کریں گے، ہم سوال اٹھائیں گے۔ اگر ان کو اس کو مثبت سمجھنا ہے، منفی سمجھنا ہے، میں اگر منفی ہوں تو ملک کے حالات بہتر کر کے دکھائیں تو پھر ہم مثبت بات بھی کریں گے۔ لیکن سال بہ سال ملک کے حالات بگڑتے چلے گئے ہیں، قرضوں کا بوجھ بڑھتا چلا گیا ہے، بے روزگاری بڑھتی چلی گئی ہے، قیمتیں بڑھتی چلی گئی ہے، عوام کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اور یہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم منفی ہیں۔ معیشت کو مثبت کر دیں تو پھر میں بھی مثبت باتیں کروں گا۔ بالکل ٹھیک۔ کچھ باتیں ایسی بھی چل رہی ہیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی نیگوسیشن چل رہی ہے، اور خاص طور پہ جو اپائنٹمنٹ ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر کی رضا باقر صاحب، جو پہلے آئی ایم ایف کے ہیڈ تھے ایجپٹ کے، لوگوں کا پرسپشن یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ آپ ایک کنسلٹنٹ بھی رہے ہیں، فیڈرل سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی رہے ہیں، بلوچستان کے ساتھ بھی رہے ہیں، اکانومی کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے آئی ایم ایف میں؟ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے؟ جب آپ قرضے لیتے لیتے ملک کو گروی کر دیں گے تو قرضے دینے والے پھر ہر قسم کی شرائط رکھیں گے
وہ صرف معاشی شرائط نہیں ہوگی، سیاسی شرائط بھی ہوں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سیاسی شرائط پہ ہم اپنا سیاسی خود مختاری کو کمپرومائز کر رہے ہیں. پہلے بھی کیا ہے، یہ آج نہیں ہو رہا. تو بات مسئلہ آئی ایم ایف کا نہیں ہے. آئی ایم ایف ہمیں مجبور نہیں کرتا کہ ہم ان کے پاس جا کے قرضہ لیں. ہم اپنی غلط پالیسی کی وجہ سے اس موڑ پہ معیشت کو لاتے ہیں جہاں ہماری مجبوری ہو جاتی ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کی. اور آئی ایم ایف ایک بینک ہے. اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی بزنس ہے، آپ بینک سے لون لینا چاہتے ہیں، تو وہ کہے گا آپ اپنی بیلنس شیٹ لے آئیں، ہم دیکھتے ہیں آپ کے اثاثے اور آپ کے جو ادائیگی جو کرنی ہے آپ کو اس میں کیا بیلنس ہے، کیا آپ کی فائنینشیل ہیلتھ اتنی ہے کہ ہم قرضہ دیں گے تو آپ واپس کر پائیں گے. یہ کوئی بھی بینک کرے گا. آئی ایم ایف بھی یہی کرتا ہے. آئی ایم ایف دیکھتا ہے کہ آپ کی کیا ریونیو اسٹریم کیا ہے، ایکسپینڈیچر کیا ہے، امپورٹ کیا ہے، ایکسپورٹ کیا ہے. اگر آپ کا خسارہ اتنا بڑا ہے کہ آپ اسے مینیج ہی نہیں کر سکتے تو پھر آئی ایم ایف کچھ کنڈیشنز لگاتی ہے. اور جب آپ خود اس کنڈیشن کو بھی مینیج نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آئی ایم ایف کہتی کہ جی ہمارے بندے آ کے آپ کی معیشت چلائیں گے. تو بات تو شروع ہماری نااہلی سے شروع ہوتی ہے. آپ ایک ایکسپرٹ ہیں اکنامکس کے، اگر میں آپ سے ایک آخری سوال رکھ لوں کہ آپ حکومت کو کیا مشورہ دیں گے کہ اس وقت خاص طور پہ یہ جو مہنگائی کا جن ہے یہ قابو میں آ نہیں رہا ہے، تو اگر آپ کے پاس اختیار ہوتا تو اس وقت آپ پہلا، دوسرا اور تیسرا کام کیا کرتے سر؟ دیکھیں، مہنگائی کی دو وجوہات ہوتی ہے. ایک سپلائی سائڈ سے مہنگائی ہوتی ہے اور ایک ڈیمانڈ سائڈ سے مہنگائی ہوتی ہے. رائٹ. سپلائی سائڈ سے ڈیمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی اشیاء بنانے کی قیمت یا اشیاء فراہم کرنے کی قیمت کاسٹ بڑھ گئی ہے تو آپ اس کی اشیاء کی قیمت بڑھائیں گے. اگر تیل کی قیمت بین الاقوامی منڈی میں بڑھ گئی ہے تو ہمارے لیے بھی تیل مہنگا ہو گیا ہے. اس پہ حکومت کا اختیار بہت کم ہوتا ہے. لیکن ڈیمانڈ سائڈ سے جو انفلیشن ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ معیشت میں بہت زیادہ روپے گردش کر رہے ہیں. یہاں مکمل حکومت کے پاس اختیار ہے کہ اگر سپلائی سائڈ سے دباؤ پڑ رہا ہے قیمتوں پہ تو ڈیمانڈ سائڈ سے دباؤ کم کر دیں، افراط زر کی شرح گر جائے گی. یہ جو ڈیمانڈ سائڈ کے ہے جو روپے گردش کر رہے ہیں، یہ حکومت غیر ترقیاتی اخراجات کم کر کے اس کو کنٹرول کر سکتی ہے. مجھے آپ پوچھیں تو میرا پہلا ایڈوائس یہ ہوگا کہ وہ اپنے غیر ترقیاتی اخراجات کم کریں، جس میں دفاع بھی شامل ہے. دفاع میں کمی کیے بغیر ہم معیشت کو سنبھال نہیں سکتے جس موڑ پہ اس وقت معیشت آ گئی. کیسر بنگالی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں آپ کے پاس آؤں گا. راشد صدیقی صاحب، آپ کیسر بنگالی صاحب کے باتوں سے ایگری کرتے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ بالکل بھی صحیح سمت میں نہیں جا رہا؟ دیکھیں، میں کچھ باتوں پہ ان سے ڈیفینیٹلی اتفاق کرتا ہوں، کچھ باتوں میں ان سے اتفاق بالکل نہیں کرتا ہوں. جہاں تک سوال ہے مہنگائی کا، مہنگائی اس وقت چیلنج صرف پاکستان کا نہیں ہے، اس وقت پوری دنیا کے اندر مہنگائی عروج کے اوپر ہے. ٹھیک. بلکہ اگر آپ پاکستان کو دیکھیں اور مخالفت برائے مخالفت میں نہ جائیں تو آپ ایک چیز یہ دیکھیں کہ پاکستان نے کووڈ کے اندر جن چیلنجز کا جس طرح سے سامنا کرا موجودہ گورنمنٹ نے، وہ قابل تحسین ہے. اور جس طرح سے آپ نے مہنگائی دیکھیں، مہنگائی اس وقت جو ہے نا، پیٹرول پوری دنیا میں مہنگا ہو رہا ہے سر، اور ترسیلات پوری دنیا کے اندر متاثر ہوئی ہوئی ہیں، اور امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں بیکاز آف فریٹ چارجز متاثر ہوئی ہوئی ہیں. اگر آپ پیٹرول منگا رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی فریٹ کا امپیکٹ آ رہا ہے. اگر آپ را مٹیریل منگا رہے ہیں اس کے اوپر بھی امپیکٹ آ رہا ہے. جب آپ کا را مٹیریل تیل مہنگا آ رہا ہے تو آپ کی بجلی مہنگی بن رہی ہے، بجلی آپ کی مہنگی ہو رہی ہے. جب آپ کے پیٹرول کے اوپر جتنے بھی آپ کے اپنا سمجھ لیں کہ جو چارجز ہوتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کے، وہ جب بڑھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا پیٹرول بھی بڑھ رہا ہے. جب آپ کا پیٹرول بڑھ گیا تو آپ کی ہر چیز بڑھ گئی. تو چیلنج اس وقت دنیا کے اندر جو بڑے بڑے ممالک کے اندر جو چیلنج ہیں، ہمارے پاس اس کی نسبت ہم ابھی بھی بہت اچھی پوزیشن کے اندر ہیں. ایک دور ایسا بھی تھا جب یہ جو آئل تھا یہ آئل فری تھا، زیرو ہو گیا تھا. اس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ فائنینشیل ہیجنگ کر لیں، آپ اس کو بک کرا لیں. کیا یہ گورنمنٹ کی اس وقت غلطی تھی؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہیجنگ پاکستان کے اندر ہیجنگ کرنا، کیونکہ پاکستان کی اس وقت جو پوزیشن ہے نا، وہ کوئی بہت ڈکٹیٹو پوزیشن نہیں ہے دنیا کے اندر. ہم اس وقت ڈیفینسو کھیلتے ہیں. تو اگر ہم ہیجنگ کرتے اور کسی کو کہتے جی ہمارے لیے اتنا آئل وہ کر دو، تو شاید وہ کرتے نہیں. یہ خالی میڈیا کی باتیں ہیں، لیکن یہ سب اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری اتنی اسٹرینتھ ہی نہیں کہ ہم ہیجنگ کر سکیں. پریکٹیکل پاسبل نہیں ہے. اوکے. ہاں دیکھیں، اچھا پھر دوسری بات کیا ہے کہ ابھی آپ آئی ایم ایف کی بات کر رہے تھے. جب آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے ہیں نا، اور مہنگائی بڑھنے کا ایک سب سے بڑا ریزن یہ بھی ہے،
ہم بہت ساری چیزوں کا وبال جو ہے نا آئی ایم ایف کے پر ڈال دیتے ہیں کہ شاید آئی ایم ایف ہم کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے. دیکھیں آئی ایم ایف آپ کو جتنی ڈکٹیشن دے رہا ہے اگر آپ اس کی ڈکٹیشن مان لینا تو آپ کا ملک یوں فلائی کرے گا. اوکے دیکھیں وہ آئی ایم ایف کچھ نہیں کہتا آپ سے. آئی ایم ایف نہیں کہتا کہ آپ تیل کے ریٹ بڑھا دیں. آئی ایم ایف نہیں کہتا کہ آپ اپنے بیس پوائنٹ بڑھا دیں. آئی ایم ایف کبھی نہیں کہتا کہ آپ ٹیکسز کی بھرمار کر دیں. آئی ایم ایف جیسے بنگالی صاحب نے کہا بالکل صحیح کہا کہ وہ ایک بینک ہے. وہ کہتا ہے یار تم نے میرے جو قرضے مجھ سے لیے ہوئے ہیں وہ تو تم مجھ سے واپس کر نہیں رہے, اب مجھے قرضے کیسے واپس دو گے؟ ٹھیک ہے نا. تو اپنی ذرا بیلنس شیٹ لے کے آؤ. تو بیلنس شیٹ ان کی آؤٹ ہوتی ہے. اور بیلنس شیٹ لے کے جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, ہمارے بدقسمتی سے اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے وزیر خزانہ بہت عرصے سے کبھی بھی کوئی اکنامسٹ نہیں رہا. ہمارے اگر آپ پچھلے 20-25 سال میں اٹھا کے دیکھیں نا تو ہمارے وزیر خزانہ رہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اور دنیا کے اندر کبھی بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایک اچھا وزیر خزانہ نہیں ہوتا. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کام ہوتا ہے جو پیسہ آ رہے ہیں نا اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. لیکن اکنامسٹ کا کام ہوتا ہے کہ یار میں نے پیسے آنے کو اور جو پیسہ جائے گا اس کے توازن کو میں کس طرح سے ایک اکنامک پالیسی بناؤں کہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس اس کو مینیج کرنے کے لیے ایک اچھے معاملات ہوں. رائٹ. ٹھیک ہے. تو جب یہ جاتے ہیں اور ان کے پاس بیلنس شیٹ نہیں ہوتی ہے نا تو یہ پھر ان کو کہتے ہیں نہیں جی ٹھیک ہے, وہ پتہ ہے تم پیسہ ہمارا کہاں سے لاؤ گے. تو یہ ان کو کہتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے ہم اتنا بیس بانڈ پڑھا دیں گے, ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا. ہم تیل امپورٹ کر رہے ہیں, ہم تیل کے اوپر اتنا ریٹ بڑھا دیں گے تو اس کی مد میں ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا. ہم ٹیکس کی ریونیوز بڑھا دیں گے تو اس کے اندر ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا. یہ باتیں بالکل ٹھیک ہے, آپ ٹیکس کا ریونیو بڑھائیں گے تو ہی آپ کے پاس پیسہ آئے گا. لیکن اب گورنمنٹ کو جو کام کرنا چاہیے وہ کیا کرتی ہے؟ دیکھیں جب یہ آئی ایم ایف کی تلوار آتی ہے نا تو اس وقت گورنمنٹ بہت ایکٹیو ہو جاتی ہے اور گورنمنٹ ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. جی ہم یہ بھی کر دیں گے, یہ بھی کر دیں گے, یہ بھی کر دیں گے. جب آئی ایم ایف سے پیسہ آ جاتا ہے تو وہ پیسہ کہاں چلا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. وہ پیسہ وہ ان کے کہنے کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم پیسے واپس لون کی انسٹالمنٹ پے کر رہے ہیں. ہم اس میں بھی چلے جاتے ہیں, کچھ ہمارے عیاشیوں میں بھی خرچ ہو جاتا ہے. تو یہ ہم سر نئے پاکستان میں عیاشی ہیں کیا؟ نہیں. دیکھیں نئے پاکستان کے اندر اگر آپ غور کریں گے نا تو میں پچھلے 20-25 سال سے کہتے ہوا آ رہا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹوں نے کوئی ایسا کام نہیں کرا تھا جس کی بیس پر آپ کہتے ہیں یار کہ شاید آنے والا پاکستان اچھا ہوگا. لیکن موجودہ گورنمنٹ, میرا کوئی سیاسی تعلق کسی گورنمنٹ سے نہیں ہے, میں تو تجزیہ کار ہوں اور بینگ اے انڈسٹریلسٹ اور بینگ کیونکہ میں کراچی بزنس فورم اینڈ تھنک ٹینک چلا رہا ہوں تو میری بڑی گہری نگاہ ہوتی ہے ہر ایک کی ایکٹیویٹی کے اوپر. تو جو اچھا کر رہا ہے اس کو اچھا بھی کرنا چاہیے, جو برا کر رہا ہے اس کو برا بھی کرنا چاہیے. موجودہ گورنمنٹ نے آنے کے بعد کچھ ایسے قدم اٹھائے جس کی بنا پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا آنے والا کل اچھا ہوگا. ٹھیک. دیکھیں اب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہم موازنہ کرتے ہیں. پچھلی گورنمنٹ کے جو گورنمنٹیں تھیں ان کے دوروں کے اندر ہمارا ملک تباہ ہوا اور ہماری معیشت تباہ ہوئی. اور وہ معیشت کیسے تباہ ہوئی کہ جب اسحاق ڈار کے پاس ہم جایا کرتے تھے, ہم اگر فرض کریں کہ اگر کوئی $1,00,000 کی ایکسپورٹ کرتا تھا نا تو اس کا 10% جو ریفنڈ ہوتا تھا وہ گورنمنٹ کے پاس آتا تھا اور گورنمنٹ اس کو اپنے پاس دبا لیتی تھی. ٹھیک سر. اس کا مارجن ہوتا تھا 5%. ٹھیک ہے نا. اور جب 10% گورنمنٹ اس کو دبا لیتی تھی تو ایک وقت آیا کہ اس نے کہا یار میں 1,00,000 کی ایکسپورٹ کر رہا ہوں اور مجھے 5% کا نقصان ہو رہا ہے کہ جو میرا ریفنڈ بنتا ہے 10%, لیکن گورنمنٹ تو میرا ریفنڈ دے نہیں رہی, وہ 10% رکھ کے بیٹھ جاتی ہے. تو اس نے کیا کرا, اس نے کہا یار پھر میں ایسا کاروبار کرنے سے کیا فائدہ. وہ ایکسپورٹ سے نکل کر ریئل اسٹیٹ میں چلا گیا, وہ ایکسپورٹ سے نکل کر آپ کے اسٹاک مارکیٹ کے اندر چلا گیا اور آپ کے یہاں بے روزگاری ہوتی رہی اور آپ کی معیشت اور آپ کی ایکسپورٹ تباہ ہوتی رہی. جب آپ کی ایکسپورٹ تباہ ہوتی رہی تو آپ کا جو ڈالر کا ڈیفیسٹ تھا وہ بہت زیادہ بڑھتا رہا, آپ وہاں سے تباہ ہو گئے. اب گورنمنٹ نے قدم اٹھائیں, اس گورنمنٹ نے قدم اٹھایا ہے, انہوں نے آنے کے بعد ایک بہت اچھا قدم سب سے پہلے یہ اٹھایا کہ انہوں نے ٹرف لون دیا کہ جو ایکسپورٹرز ہیں یا جو انڈسٹری لگانا جا رہے ہیں جو صرف مشین امپورٹ کریں گے تو ہم ان کو 1 سے 3% کا لون دیں گے. اور اس 1 سے 3% کی لون کے بیس کے اوپر اس وقت $بلینز کی امپورٹ ہوئی ہے, مشینیں آ رہی ہیں. جب مشینیں آ رہی ہیں تو مشینیں لگیں گی, جب مشینیں لگیں گی اچھا جو امپورٹ بڑھا ہے وہ اس کا ریزن بھی یہ جو روزگار میسر ہوگا. جب روزگار میسر ہوگا اور مشینیں چلیں گی تو 2 کام ہوگا کہ آپ کی امپورٹ ڈکلائن ہوگی اور آپ کی ایکسپورٹ انکلائن ہوگی اور آپ کے ڈالر کے ڈیفیسٹ کم ہوگا. ایک سوال آپ نے اور پوچھا بنگالی صاحب سے کہ اس کا حل کیا ہے کہ پاکستان اچھائی کی طرف جائے کیسے اور پاکستان کی معیشت کیسے بہتر ہو. تو دیکھیں پاکستان اچھائی کی طرف جانے کے لیے اور پاکستان کی معیشت کو بہتر ہونے کے لیے سب سے پہلا کام آپ کا جو ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے نا, امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ ہے, وہ کم ہونا چاہیے.
جب امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ آپ کا کم ہوگا تو آپ کے ڈالر کے ریٹ نیچے آئیں گے. جب ڈالر آپ کا نیچے آئے گا تو آپ کے بیرونی قرضے نیچے آئیں گے. جب بیرونی قرضے آپ کے نیچے آئیں گے تو آپ کا سود اتنا کم جائے سر گا. آپ اتنی قیمتی باتیں کر رہے ہیں, ہمارے اکانومی کا تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے, بریک لینا ہے. میں واپس آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں, میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین, میں شہزاد شاہ جیلانی صاحب آپ کے پاس آؤں گا. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اکانومی کا اس وقت جو ہے وہ مہنگائی میں عوام ڈوبی ہوئی ہے. اب مہنگائی آپ دیکھیں کہ ایک فگرس یہ آئی ہیں ریسنٹ سروے کے مطابق جنوری سے اکتوبر تک ڈبل ہو گئی. آپ لوگ گورنمنٹ کی بی ٹیم ہیں اس وقت, آپ نے معاہدے کر لیے, آپ پی ڈی ایم سے باہر آ گئے, آپ کی سندھ میں حکومت ہے. مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے اس کا ڈائریکٹ جو تعلق ہے وہ ڈی سی کو ہے, وہ جو فوڈ انسپیکٹر ہے وہ ہے, وہ آڑتی ہے, وہ مہنگائی کا ایک وہ بھی ٹول ہے. تو آپ اس کو ٹھیک کریں نا سر, آپ پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں تیمور صاحب, ایک تو آپ نے بات بالکل صحیح کی کہ ہم ٹیم ہیں اور وہ, لیکن ہم عوام کی ٹیم ہے سر, اور عوام کی ترجمانی کرتے ہیں. ہمارا جو ہے وہ یہ جو آپ نے بتایا کہ بی ٹیم حکومت کی, جتنا زیادہ کھل کر پاکستان پیپلز پارٹی سڑکوں پر آئی ہے ابھی گزشتہ چند دنوں میں, جو مظاہرے ہوئے مہنگائی کے خلاف اور آواز اٹھائی گئی ہے مختلف فورمز پہ, وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. دوسری بات یہ جو بھی گفتگو چل رہی تھی کہ جس میں ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب کی اکثریت باتوں سے تو مکمل اتفاق ہے کہ جو انہوں نے بتایا کہ پرابلمز کیا ہیں اور جو اس کے سلوشنز ہیں وہ کیا کس طرح ہو سکتے ہیں. راشد صاحب کی بھی بات میں نے سنی. مسئلہ ایک یہ ہے کہ پہلے جو ہے جو یہ حکومت گزشتہ حکومتوں پر الزام لگاتی تھی کہ جی کشکول, چلے مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ ان کی بات کو کہ کشکول, لیکن وہ کشکول شیشے والے تھے, کبھی کبھی توڑ بھی دیا کرتے تھے. لیکن ابھی جو کشکول ہے وہ ایک تو انہوں نے سالڈ جو ہے وہ پیتل کا رکھا ہے اور اس کا سائز بھی بڑھا دیا ہے اور اس سے ہماری جان نہیں چھوٹ پا رہی ہے. راشد صاحب نے ایک بات کی کہ آئی ایم ایف آپ کو کبھی بھی کنڈیشنز نہیں بتاتا کہ کہاں کا ٹیکس لگانا ہے. میں تھوڑا سا اختلاف رکھوں گا. آئی ایم ایف بالکل بتاتا ہے آپ کو کہ آپ نے بجلی کے ریٹس, آپ کو بجلی پر کتنا ٹیکس لگانا ہے. آپ کو وہ بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے جو دیگر جو آپ کے سروسز ہیں اس پر کتنا زیادہ آپ نے ٹیکس لگانا ہے. آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ پیٹرول پر وہ کرنا ہے, لیوی آپ کتنی دے رہے ہیں, گورنمنٹ کتنی دے رہی ہے. ہمارے ہاں بات ہوتی ہے مفروضوں پر زیادہ کہ جی ڈیٹ سروسنگ یہ ہو گئی, کہ جی فورن ایکسچینج اتنا بڑھ گیا, اب اس طرح ہو گیا, اور جو ہے وہ پرچیزنگ پاور پیرٹی پر بات آتی ہے کہ جی ہم دیکھیں یہ پورے گلوبل فنومینا ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جب گلوبل انفلیشن بڑھتی ہے تو وی آر پارٹ آف دا گلوبل ولیج, اس کا امپیکٹ ہمارے پاس آتا ہے. کیا یہ امپیکٹ آج سے پہلے 2008 میں نہیں آیا تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی نئی حکومت آئی تھی؟ اس وقت کیا $100 فی بیرل کیا آئل پرائسز اوپر نہیں گئی تھی 147 پہ؟ ہم نے جو اس وقت جو آفر ہم نے کیا اس وقت اس وجہ سے کہ روپے کی قدر زیادہ تھی. اب روپے کی قدر گری ہے, وہ آپ ہی کے غلط پالیسیز کی وجہ سے. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں مہنگائی کی, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جنوری سے اکتوبر تک اتنی جو ہے وہ بے ہنگم قسم کی صورتحال ہے. غریب جو ہے اس کا تو چولہا ابھی جلنے کی بات تو اب چھوڑ ہی دیں. وہ پہلے تو ہم بات کرتے ہیں نا غریب کا چولہا بجھ گیا, اب تو وہ اس کے پاس چولہا ہی نہیں ہے, وہ بیچارہ پتہ نہیں ہوا کھا رہا ہے اور کیا کھا رہا ہے, مٹی پہ گزارا کر رہا ہے بہت جگہ پر. یہ میں آپ کو ریئلٹی میں بتا رہا ہوں کہ اللہ معاف کرے, آپ کیسز ایسے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنا فاقہ کشی ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے پالیسی دی کیا تھی, آپ نے جتنی بھی چیزیں دی ہیں ساری وہ چیزیں دی ہیں کہ آپ نے کہا کہ جی آؤٹ آف دا باکس جا کے ہم سوچ کے آتے ہیں. اور جو باتیں ابھی چل رہی تھی کہ جی مشینریاں باہر سے آ رہی ہیں وہ لگیں گی, ایوری تھنگ از فیوچرسٹک. بات آن ریئلٹی کوئی بھی نہیں ہے. جتنی بھی چیزیں انہوں نے انیشیٹوز انہوں نے بتائے کہ جی ہم یہ چیزیں کریں گے, یہ چیزیں کریں گے, ایوری تھنگ از آن پیس آف پیپر. اس کا کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں ہوا پازیٹیو وے میں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے یو ہیو ٹو برنگ یور ہاؤس ان آرڈر, یو ہیو ٹو ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ آل دی اسٹیک ہولڈرز. اس وجہ سے کہ جی آپ کے پارلیمنٹ کے اندر اور بھی جماعتیں ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہمارے معزز پینلسٹ ہیں کہ یہ بتائیں کہ بھارت میں کون سا اکانومسٹ آیا جس نے وہاں کی اکانومی, بنگلہ دیش میں کتنے اکانومسٹ تھے جنہوں نے وہاں کی اکانومی کو سدھارا؟ اکانومی کا تعلق ہوتا ہے لیڈرشپ سے. لیڈرشپ جب آپ کی سیریس نہیں ہے,
leadership is only targeting the opposition and playing as a tool in the hands of certain quarters, تو پھر رزلٹ یہی آئے گا جو آپ کے سامنے ہے. دیر از نتھنگ سیریس. مطلب کوئی لیجسلیشن آپ نے ایسی نہیں کی جو ملک کو فائدہ ہو. آپ ہی کے پروگرام میں بھی شبر زیدی صاحب آئے تھے غالباً, ان کی باتیں آپ دیکھ لیں, ان کا بھی بیان دیکھ لیں. اگر آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے یا آپ اپنی ریٹ کو قائم نہیں کر سکتے, اور آپ جو یہ کرپشن کا اور مافیاز کا جو گٹ جوڑ ہے وہ اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. چینی, اچھا مجھے ایک بات بتائیں, کیا آئی ایم ایف کے معاہدے کے تحت چینی کو مہنگا ہونا تھا؟ چینی تو ریگولیٹ آپ کر رہے ہیں نا, اس کے آپ ریٹس مقرر کرتے ہیں, تو پھر وہ جو مافیا تھی آپ کے ساتھ, بتائیں کہ پھر چینی اتنی مہنگی کیوں مل رہی ہے؟ کیا یہ آئی ایم ایف نے آپ کو کہا تھا کہ اس کی ہولڈنگ کریں اس کو, اس کے بعد پھر مہنگی بیچیں؟ ویٹ کا آئی ایم ایف نے آپ کو کہا تھا. اس کے علاوہ ایل این جی جو تھی, ایل این جی پر آپ ابھی تک جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پروگرامز کتنے ہوئے ہیں؟ آپ ہمیشہ بائنگ اس وقت کرتے ہیں جب ریٹ اوپر چلا جاتا ہے, وہ آپ الگ نقصان دے رہے ہیں. تو تھنگ از, آپ نے جتنے بھی باتیں کی دے آر آل این آئی واش, کوئی بھی نتھنگ پریکٹیکل. یہ ہم بیرسٹر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. بیرسٹر خالد نبی صاحب, ایک پرسپشن یہ بھی ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے اس سے ڈائریکٹ صرف فیڈرل گورنمنٹ ہی ریسپانسبل نہیں ہے, یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد اب ڈی سی او کا کام ہے, ڈپٹی کمشنر کے بعد جو نیچے اس کا اسٹاف ہے, فوڈ انسپیکٹر ہے. یا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مہنگائی ہے وہ اوپر سے ہی ہو رہی ہے, چینی چوری ہو رہی ہے, آٹا چوری ہو رہا ہے, چینی کا فیول بڑھ رہا ہے. چینی کی پروڈکشن پنجاب میں اور سندھ میں 2-3 لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو پولیٹیکلی ہیں. یعنی پنجاب میں رمضان شوگر مل ان کی ہے, نواز شریف والوں کی, چودھری شوگر مل چودھری شجاعت والوں کی ہے, اور وہ خرم دستگیر کی شوگر ملیں ہیں, اور وہ ترین صاحب, جہانگیر ترین صاحب, ساری شوگر ان کے ہاتھ میں ہے پنجاب کی. ادھر دیکھ لیں ساری ایک ہی خاندان ہے جن کے پاس 17 کے 19 شوگر ملے ہیں, تو ساری شوگر ان کے ہاتھ میں ہے. اگر شوگر 60 روپے سے 100 روپے تک آ گئی ہے اور ابھی کہہ رہے ہیں 125 روپے پہ جا رہی ہے, تو مینس کہ یہ وہ لوگ ہولڈنگ کر رہے ہیں یا اس کی بلیک میلنگ مارکیٹنگ کر رہے ہیں, یا اس حکومت کو فیل کرنے کے لیے یہ میلا فائڈلی ریزڈ ریٹس ہیں. تو اس کا ایک میں نے تو کئی دفعہ حل بتایا ہے کہ یہ ساری شوگر ملیں گورنمنٹ کے قرضے سے لگی ہوئی ہیں, کسی نے اپنی جیب سے پیسہ نہیں لگایا. تو آپ اس کو نیشنلائز کر لیں شوگر کو, ساری ملیں, ایک آرڈر کریں, آرڈیننس نکالیں. آپ بھٹو صاحب والا پروگرام دوبارہ لے کر, بھٹو صاحب نے جب کیا تھا نیشنلائز تو بھی لوگوں کو پہلے ٹرین نہیں کیا تھا. جی سر. اب تھوڑی سی ٹریننگ کر کے اور ملیں قومی ملکیت میں لے کے, اور اس کی ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایکویلبریم پیدا کر دیں. اچھا, ایک پرسپشن یہ بھی ہے کہ یہ جتنے بھی ایلیٹ بزنس مین ہیں, جو شوگر مافیا ہے یا جو آٹا مافیا ہے, یہ آتے ہیں پولیٹکس میں اس لیے کہ کیونکہ انہوں نے اپنے بزنسز کو سیو کرنا ہوتا ہے, اپنی رشتہ داریاں بھی ان کی ہوتی ہے, تو ان کا ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ نواز شریف ہو, وہ عمران خان ہو, وہ اپنے پیسے کما رہے ہیں, وہ اپنے پیسے کما کے چلے جاتے ہیں, تو عوام پستے رہتے ہیں. تو اٹ مینس یہ جو بزنس ہے, یہ جو پولیٹکس ہے, مجھے یاد ہے ایک زمانے میں چودھری افتخار صاحب نے کہا تھا کہ 70 روپے کی کلو چینی ملے گی, تو چینی ملتی ہی نہیں تھی, مارکیٹ سے غائب ہو گئی. سپریم کورٹ کا آرڈر تھا, چرس آسانی سے مل جاتی تھی, چینی نہیں ملتی تھی. یہ تو باتیں ہیں سر, ایسے چھپا دی گئی تھی. آپ راشد صدیق صاحب پہلے تو آپ اس پہ اپنا کمنٹس دے دیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. دوسرا, آپ بتا رہے تھے کہ گورنمنٹ کو کون سی ایڈوائزز, آپ ایک لیڈنگ بزنس مین ہیں, کامیاب واپاری ہے, تو آپ بتائیں کس طرح سے یہ اس وقت اس پورے ایک, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک سوراخ سا بندی آ گیا ہے آگے حکومت کے لیے, جہاں پہ مہنگائی نے اتنا آ کے مار کے رکھ دیا ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک جو آپ نے مہنگائی کی بات کری, ہمارے باس نے بات کری کہ چینی کے اندر اور گندم کے اندر, اس میں خواجہ صاحب کا کہنا بالکل درست ہے کہ ایک تو سب سے پہلے یہ کہ آپ کے ملک کا جو نظام ہے نا, وہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ پارلیمنٹرینز کا جو معیار ہے وہ ہر آنے والے دن پہ اب سے ابتر ہوتا چلا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ جتنی بھی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں سوائے ایک جماعت اسلامی کو ہٹا کے, ٹھیک, کوئی بھی ایم این اے یا کوئی بھی ایم پی اے جو ہے نا وہ پیسہ خرچ کے بغیر نہیں آ سکتا. بالکل ٹھیک. جب کروڑوں روپے انویسٹ کر کے جب ایم این اے اور ایم پی ایس بنیں گے تو ان کی نظریں آنے کے بعد یہی ہوں گی کہ یار میں ٹماٹر کے ریٹ بڑھا دوں, میں
چینی کا ریٹ کیسے بڑھا دوں اور میں گندم کا کیسے بڑھا دوں. اور یہ پرابلم آج کا اس موجودہ گورنمنٹ کا نہیں ہے, یہ پرابلم جب سے پاکستان, اگر آپ دیکھ لیں, میں نے تو ابھی ایک الف نون ایک پروگرام آتا تھا آج سے کوئی 20-25 سال پہلے, اس کا کسی نے ایک چھوٹا سا کلپ مجھے بھیجا تھا کہ وہ ننا جو ہے اللہ سے پوچھا ہے کہ یار اللہ یہ لوگ چینی کیوں چھپا دیتے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ لوگ جو ہے نا چینی کو گوداموں میں چھپا دیتے ہیں تاکہ پھر بڑے داموں میں بیچیں. تو بولے یار اتنے ظالم میں غریبوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جتنا یہ سارا ہمیشہ ہوتا چلا آ رہا ہے. ابھی ہمارے باس نے کہا کہ آگے کی فیوچرسٹک کے اوپر ساری باتیں موجودہ باتیں نہیں, دیکھیں باتیں اور ملک بنتے ہی فیوچر کی پلاننگ کے اوپر ہے. اب جب مشینیں آئیں گی نا, جب مشینیں آئیں گی اور مشینیں لگیں گی, جب اس کی پروڈکشن ہوگی تو آپ کی امپورٹ بھی کم ہوگی اور آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھے گی اور آپ کے یہاں سے روزگار بھی ختم ہوگا. اب دوسرا سوال آپ کو جو تھا کہ طریقہ کار کیا ہوگا, حکومت کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہاں حکومت کا ایک بات انہوں نے بہت اچھی کری کہ آپ کو یہ جیسے آپ LNG لے رہے ہیں نا, آپ کے پاس بے تحاشا گیس موجود ہے. جب آپ LNG نہیں امپورٹ کرتے تھے اس وقت بھی گیس ہالیڈیز ہم کو مطلب انڈسٹریز کو ایک دن کی خالی گیس ہالیڈیز ہوتی تھی جب آپ LNG امپورٹ نہیں کرتے تھے, اور 2 دن کے لیے CNG بند ہوا کرتی تھی. آپ نے بلینز ڈالر کی LNG امپورٹ کرنے کے بعد اور دنیا کی مہنگی ترین LNG امپورٹ کرنے کے بعد ابھی بھی 2 دن کے لیے LNG بند ہوتی ہے, CNG بند ہوتی ہے, بلکہ اب 2 دن سے زیادہ بند ہو گئی. اور انڈسٹریز کو گیس پہلے اگر ہفتے میں 1 دن بند ہوتی تھی تو ابھی تو کبھی کبھار ایسا آتا ہے کہ مہینے میں 6 دن وہ نہیں ملتی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ گیس کا نہیں ہے, یہ مسئلہ پرسنل انٹرسٹ کا ہے. اور آپ کے جو ڈالر کے جو فقدان آئے, جو ڈالر نے آپ کا جو اڑان اپنی اڑی نا, جب آپ کا LNG جتنی زیادہ آپ LNG امپورٹ کرتے رہیں گے نا, کیونکہ دیکھیں آپ کا ایٹ لاسٹ آپ کے ڈالر کے مستحکم ریٹ جب بھی ہو سکتے ہیں کہ جب آپ کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا توازن جو ہے وہ خراب نہ ہو. ٹھیک سر. ہم اتنی تباہ کن حالات میں ہونے کے باوجود اب یہاں پہ پالیسی میکرز کا کام ہے کہ یہ موجودہ گورنمنٹ کو یہ پالیسی بنانی چاہیے تھی, اور اگر نہیں بنا رہی تو میں کیسر بنگالی صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ یہ گورنمنٹ کی ڈیفینیٹلی نااہلی ہے کہ جب آپ کے ڈالر کے یہ اتنی بری حالات ہیں تو ابھی بھی آپ مارکیٹ میں چلے جائیں تو آپ کو مسافی کا پانی امپورٹڈ مل رہا ہوگا, آپ کو سیب امپورٹڈ مل رہا ہوگا, بند کریں ان کو, آپ کو انگور امپورٹڈ مل رہا ہوگا. تو اس کو چھوڑیں, ٹھیک ہے نا, 4 بلین ڈالر کیٹ فوڈ, 4 بلین کیٹ اور ڈاگ کے فوڈ آپ امپورٹ کر رہے ہیں. یعنی وہ آ رہا ہے آپ کا ملک خشک دودھ آتا ہے, ہماری بھینسیں اوور فلو کر رہی ہیں اور یہ سارا خشک دودھ امپورٹ کر کے سارے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ پاکستان بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو ہماری نیشنل انکم ایگریکلچر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. ہماری نیشنل انکم, میں آپ کو یہ بڑے توسع سے بڑے مطلب باوسوق اس سے کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کے ٹورزم ہے نا, آپ یقین مانیں پوری دنیا کا وہ ٹورزم نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس دنیا کے بہترین پہاڑ ہیں, ہمارے پاس دنیا کے بہترین دریا ہیں, ہمارے پاس دنیا کے بہترین جنگلات ہیں, ہمارے پاس منجو داڑو ہے, ہمارے پاس ٹیکسٹائل ہے, ہمارے پاس یہ آپ اور مانا کہ ادھر چلے جائیں, ہمارے پاس بہترین موسم ہے. ایک منٹ اور لوں گا آپ کا, ایک منٹ اور لوں گا جی سر, کہ اگر آپ نے پالیسی لے کے آئے جس کے تحت دیکھیں آج آپ 4 بلین ڈالر کا ایڈیبل آئل امپورٹ کر رہے ہیں, اور جبکہ آپ کی 22 کروڑ کی عوام میں 60% آپ کی بلو کالر یوتھ موجود ہے, تو آپ یہ 4 بلین ڈالر کے جو آپ ایڈیبل آئل امپورٹ کر رہے ہیں آج آپ اس کو بند کریں اور یہاں پہ آپ سن فلاور کو گرو کریں, یہاں پر آپ سرسوں کو گرو کریں, اور یہاں پہ آپ جب اپنے ان کو گرو کریں گے تو آپ پڑوسی ممالک میں ایکسپورٹ کریں گے. بالکل. پھر ابھی اور رکیں آپ, جی سر, ابھی آپ سفید چنا امپورٹ کر رہے ہیں, اگر سفید چنا آپ نہیں کھائیں گے تو آپ بھوکے نہیں مر جائیں گے, اور سفید چنا اگر آپ یہاں پہ گرو کریں گے نا تو میری گارنٹی ہے کہ آپ ایران, افغانستان اور بنگلہ دیش ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, آپ نیپال ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. سر آپ کے ساتھ پورا ایک پروگرام رکھنا پڑے گا کہ آپ یہ پروگرام پھر میں رزاق داؤد صاحب کو بھی بھیجوں گا کہ بھائی خدارا یہ چیزیں کریں نا جب آپ وہاں بیٹھے. میں شہزاد صاحب آپ کے پاس آؤں گا, اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں, ہمارا چنا بہت اچھا اور موٹا ہے, پاکستان کو کس طرح سے ہم بہتر طریقے سے لا سکتے ہیں, جس طرح سے ہمارے 2 معزز مہمانوں نے, میں رادر دین کہ آپ سے پولیٹیکل سوال کروں, میں آپ سے ٹیکنوکریٹ والا سوال کر رہا ہوں, کس طرح سے بہتری لائیں؟ سر دیکھیں مائکرو مینجمنٹ ہونی ہے کچھ ایریاز کی, کچھ سیکٹرز کی. ابھی جیسے راشد صاحب نے کہا 100% وی آر این ایگرو بیسڈ اکانومی, بٹ کیا ہم ایگریکلچر کے ساتھ ہم نے جو حشر برپا کیا ہے, کیا ہم نے کوئی سبسڈیز اس طرح کی دی ہیں, کیا ہم نے کوئی فیسیلیٹیشن ہم نے دی ہے, فرٹیلائزر کی پرائسز کہاں چلی گئی ہیں, ہم پانی دے رہے ہیں. یہ اب اس پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بات ہے کال اسپیڈ اسپیڈ, ٹھیک ہے, جو اپنی ڈیفیشنسیز ہیں اس کو بھی ہم ایڈمٹ کریں گے, ہر چیز پر ہم نے وہ نہیں ہونا. پانی ہمارے حصے کا ہم کو نہیں ملتا, CJTP لنک کینال سے جتنا آپ نے پانی جو ہے اٹھانا تھا آپ نے اٹھا لیا. ہمارے پاس جو سیزن تھا ڈاؤن سٹریم آپ نے دیکھ لیا حشر کیا تھا, لیکن ہمارے یہاں بھی ایشوز ہیں.
वाटर मैनेजमेंट के। बिल्कुल हमारे यहाँ भी वाटर लिफ्टिंग होती है, ये एक है बेशक, उसका मुझे इफ आई हैव टू फेस द ब्रंट आई कैन वो बात एग्रीकल्चर तो पानी है, सही है, वो है, शहरों में पानी है, टैंकर से फौरन मिल जाता है, उसके अलावा लाइन से नहीं आता। उसके अलावा आपका जो देखें सी फूड जो है आपका, उसके अंदर हमें पॉलिसीज ऐसी बनानी है, आप कुछ लोगों को जस्ट टू प्लीज देम, आपको फिशरमैन कम्युनिटी को जो है एम्पावर करना है। अगर आप एम्पावर करेंगे उनको, आप उनकी लॉन्चेस के साथ मसले नहीं करेंगे, उनकी कम्युनिटी की अपलिफ्ट एंड उनका जो है वो करेंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो हम और जिस एरिया और सेक्टर में बड़े स्ट्रॉन्ग थे, हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज़, आपकी देखें सियालकोट की इंडस्ट्री थी ना, जहाँ से आपके सारे स्पोर्ट्स गुड बन के जा रहे थे, आप क्यों अब उसमें कम्पीट नहीं करते इंटरनेशनली? आपके तो फीफा ने आपके फुटबॉल जो है वो किया, बैट आपसे बन के गए, आप क्यों नहीं उसको, हालांकि उसके लिए एयरपोर्ट बना, वहाँ की अलग एयरलाइन आई, आपको करना ये है कि जो आपके जो सी रूट्स हैं उसको आपने ज़रा उसमें ईज़ फॉर बिजनेस देना है, जैसे आपने ईज़ टू बिजनेस दिया है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को। आपने सिर्फ एक अगर एरिया को फोकस रखा, बाकियों को आप निगलेक्ट करेंगे, तो यू हैव टू बैलेंस इट आउट। देखें, अगर आप बैलेंस नहीं करते ना, आप बैलेंस दें, सब्सिडीज़ दें, इंसेंटिव्स दें। बिजनेस इंसेंटिव किसको अच्छा नहीं लगता? मुझे आज आप कोई अगर एक इंसेंटिव देते हैं, मैं 10 दफ़ा उस चीज़ को करने के लिए तैयार हूँ, मगर जब मेरे ऊपर आप कदगने लगाते रहेंगे, मुझे आप एक बर्डन के नीचे आप जो है धकेलते रहेंगे, तो मैं कहाँ से, क्या समझते हैं कि देयर इज नो विल, देयर इज नो वे? सर देखें, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल, अब एक बात मैं आपको बताऊं कि हम आखिर की तरफ जा रहे हैं, वी हैव टू गिव सोल्यूशन। इन्फ्लेशन की आपने एक बात की थी कि जी प्राइस कंट्रोल तो तब आप जाके करेंगे ना, जब आपको फेयर प्राइसेस का एक पूरा मार्केट, कमोडिटी जो होती है, एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइसेस आप जब नेशनल लेवल पे देंगे, तब जाके नीचे उसका कोई असर होगा, उसकी रेगुलेशन होगी, उसका चेक एंड बैलेंस। अभी यूटिलिटी स्टोर्स जो लोगों को सहूलत देने के लिए थे, आप जाके उधर कीमतें चेक करें ना। सबसे पहले तो आप यू ब्रिंग योर ओन हाउस इनटू ऑर्डर ना। आप जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, फिर आपने स्कीमें दे दी, आपने BISP को कन्वर्ट करके आपने एहसास कर दिया, ये आप देखें, कौम को मंगता ना करें, आप इनको भिखारी ना समझें, आप इधर जो है उनको एम्पावर करें, ऐसे ऐसे माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो फाइनेंस आप स्कीमें लाएं, इंट्रोड्यूस करें, मेक द एम्पावर करें ना उनको, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। वन वर्ड सॉल्यूशन, योर एडवाइस। बस सर, ये बड़ी अच्छी बातें की हैं इन्होंने, और राशिद साहब ने भी बड़ी काम की बातें की हैं, लेकिन इसमें सबसे पहली बात यही है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किस तरह करेंगे। अब इन्होंने कहा चीज़ों की कीमतें कम करें, लेकिन चीज़ों की कीमतें नहीं कम हो सकती, पहले चीज़ों की सप्लाई तो पूरी हो। जब सप्लाई नहीं होगी तो डिमांड एंड सप्लाई मार्केट्स में प्राइस तय करती है। पहले सप्लाई तो पूरी करें, पहले सप्लाई पूरी। राशिद साहब, वन वर्ड सॉल्यूशन फॉर पाकिस्तान। देखिए, वन वर्ड ये, सबसे पहले तो एक नेशनल पॉलिसी एक ऐसी आनी चाहिए जिसके अंदर कारोबार की, एक्सपोर्ट की, इंडस्ट्री की, मईशत की, जो उसकी बिल्कुल टीम एक अलग हो, जिससे किसी सियासत का कोई ताल्लुक ना हो। क्योंकि देखें, अक्सर और बेशतर बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसी बनती है, गवर्नमेंट चेंज ही, वो पूरी पॉलिसी के ऊपर पानी पड़ जाता है, दूसरी गवर्नमेंट आती है। जब पॉलिसी का तसलसल नहीं होता, तो जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उनका एतमाद नहीं होता, तो वो पैसे निकल के आपके बाहर चले जाते हैं, दुबई में वो पैसे निकल चले जाते हैं। वन वर्ड सॉल्यूशन। The solution is take all these stakeholders on board, stop targeting political victimization, खत्म करेंगे, एतमाद बहाल हो जाए। बिल्कुल सही। नाज़रीन, इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। इसी सेंटेंस पे प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं कि जब तक आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते रहेंगे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहेंगे, उसको पकड़ना है, उसको लेट इदारे, लेट डिपार्टमेंट्स टू डू इट। आप अपना काम करें, आप आवाम के लिए आए हैं, वो कोई भी हो, वो चीफ मिनिस्टर सिंध हो, वो चीफ मिनिस्टर KP हो, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, आपको आवाम ने, जमहूरियत में आवाम ने वोट दिया है, आपको आवाम के लिए सोचना है। चोरों डाकुओं को सोचने के लिए, पकड़ने के लिए आपने इदारे बनाए हैं, उनको आप इंडिपेंडेंट करें, वो इदारे ख़ुद काम करेंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने आप को कोरोना वायरस से बचा के रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।